Today I had a good and constructive meeting with Prime Minister Modi this afternoon. In the meeting with Prime Minister Nawaz Sharif of Pakistan, PM underlined our concerns relating to terrorism. We will succeed in turning a new page in our relations. It was conveyed that Pakistan must abide by its commitment to prevent its territory and territory under its control from being used for terrorism against India. I urge that we have to strive to change confrontation into cooperation. We also expect that necessary steps will be taken in the Mumbai terror attack trial underway in Pakistan to ensure speedy progress of the case and the conviction of those responsible. We agreed that common objective could be facilitated by greater people-to-people exchanges at all levels. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی ہندوستان کے نئے الیکٹڈ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی۔ 35 منٹ کا وقت تھا، 50 منٹ تک جاری رہی یہ ملاقات کے بعد جو ہوا، پاکستان کی ایک سٹیٹمنٹ میاں نواز شریف صاحب نے پڑھی جو پاکستان کا خیال تھا اس میٹنگ میں ہوا، اور ایک بیان سجانہ سنگھ صاحبہ نے جو فارن سیکرٹری ہیں ہندوستان کی، انہوں نے بھی پڑھا۔ دونوں میں بڑا فرق نظر آیا کہ جو ہندوستان کی پوزیشن تھی اور جو پاکستان کی پوزیشن تھی، کیونکہ مانا گیا کہ پاکستان کی جانب سے میاں صاحب کا جانا ایک اچھا ڈپلومیٹک سٹیپ تھا۔ جو گیم شاید نریندر مودی صاحب کھیلنا چاہتے تھے اس کو کاؤنٹر کیا گیا، لیکن اس کے بعد جب آپ ملاقات میں گئے اور ہندوستان نے کراس بارڈر ٹیررزم کے پھر سے الزامات لگائے، ممبئی حملوں کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا، ہندوستان پر اپنی سٹیٹڈ پوزیشن بیان کی، ہرات میں جو کونسلیٹ پر حملہ ہوا ہے اس کا بھی الزام پاکستان کے سر لگایا گیا، ان تمام کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو کیا پاکستان کی سٹیٹڈ پوزیشن دینی چاہیے تھی؟ ایک ہارڈ کور پاکستان کی وزیر اعظم کی جانب سے ایموشنل وہی الزامات لگانے چاہیے تھے جو ہندوستان کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کی جانب سے الزامات کوئی نئی بات نہیں، لیکن ہمیشہ اس کا جواب پاکستان کی جانب سے دیا جاتا ہے بلوچستان کی صورت میں، فاٹا کے اندر آپ کی جو انوالومنٹ ہے اس کے حوالے سے، کشمیر میں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں وہ معاملات عموماً وزراء اعظم اٹھاتے ہیں، لیکن یہاں لگا ایسے کہ ان کی جانب سے سارے مدعے اٹھائے گئے لیکن پاکستان کی جانب سے صرف معاملات اور مسائل کو بہتر کرنے کے لیے اور میاں صاحب کی جانب سے اچھی باتیں کی گئی۔ Is that a good thing by the Pakistani Prime Minister؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے ہمارا آج کا۔ ہمارے ساتھ اس وقت جنرل ریٹائرڈ شعیب صاحب موجود ہے، بہت شکریہ آپ کا سر۔ ہمارے ساتھ موہت پیرزادہ صاحب ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، اور ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہے۔ اگر اجازت دیں، بینگ اے ڈپلومیٹ I'll start with him۔ جی یہ کیسے دیکھ رہے ہیں ظفر صاحب؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ آپ نے دونوں سنا ہوگا، آپ نے سجاتا سنگھ کو بھی سنا ہوگا، آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو بھی سنا ہوگا، آپ کا پہلا ریاکشن کیا تھا سر دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے؟ پہلا ریاکشن تو میرا بہت امبیرسمنٹ تھا جی۔ میں امبیرس اس لیے ہوا تھا کہ حالانکہ ہم سب اگریڈ نہیں تھے کہ اگر نواز شریف جائیں وہ اچھی بات ہوگی، مگر میں نے تو کہا تھا کہ ان دا لانگ رن اٹ میکس نو ڈفرنس کہ اگر وہ جائیں یا نہ جائیں، مگر پھر بھی انہوں نے ایک پہل کی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو اچھی بات ہے، چلو لیٹس بیک ہم، ہمارے پرائم منسٹر ہیں اور وی بیک ہم۔ اب جب ادھر انہوں نے پہنچا تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے غلطی کی، مثال کے طور پہ کہ کشمیر کی بات نہیں ریز کی، کہ واٹر ایشو نہیں ریز کیا، یہ اوکیزن نہیں تھا واٹر ایشو یا کشمیر کے لیے۔ یہ اوکیزن تھا کہ ان کو کنگریچولیٹ کریں اور یہ ایکسپریس کریں کہ ہمارا خواہش ہے کہ انڈیا کے ساتھ اچھے دوستی ہوں، اور آپ کو جانتے ہیں کہ واٹ از دا رکاوٹ، اور آپ امید ہے کہ آپ ان رکاوٹوں کو میرے ساتھ مل کے دور کریں گے، اور بہت ساری مبارک ہو اور یہ وہ۔ اب جب وہ نکل آئے ادھر سے اور جو بھی اس کو مودی صاحب نے کہا ہوگا ان کو،
جب وہ نکل آئے اور پھر پتا چلا ایک انڈین فارن سیکرٹری جا کے کہتی ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کہا، اور ہم نے دہشت گردی کے بارے میں بمبئی اٹیک یہ وہ، تو مجھے بڑا افسوس ہوا. میں یہ سوچا کہ بھئی ہمارے پرائم منسٹر آئے ہیں اور بڑے مشکل سے ان کو کوٹ ان کوٹ پرمیشن ملا ہے، اور وہ آ کے ہی پٹ سم تھنگ آن دا لائن، اور آپ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں ان کو کہ یہ کوئی سپلیکنٹ ہے، جیسے ان کا کوئی چوائس ہی نہیں تھا آنا اور سننا جو یہ ہندو نیشنلسٹ موڈی ان کو کہے گا. تو مجھے بڑا افسوس ہوا، اور میں نے سوچا کہ کون ہے جو نواز شریف صاحب کو ایڈوائز کرتا ہے، کون سا آدمی ہے جس کا آپ کو embarrassment ہوئی یہ سب دیکھ کر. میں ذرا دانیال عزیز صاحب سے پوچھوں. سر وہ کہتے ہیں کہ میرا فرسٹ امپریشن آفٹر جو ان کی فورن سیکرٹری نے جس طرح کی پریس کانفرنس کی، امبیرسمنٹ تھی یہ پاکستان کے لیے، جس طرح کی باتیں وہ کر رہی تھی، اور پھر ہمارے پرائم منسٹر جس طرح بات کر رہے تھے وہ تو سارا بھی کر رہے تھے، اور انہوں نے تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ساری خرابی پاکستان میں تھی جو ہندوستان کے ساتھ ہو رہی تھی. میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں جی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بات کہنے کے کئی سارے طریقے ہوتے ہیں، اور جو پرائم منسٹر صاحب نے ریفرنس دیا کہ ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے لاہور ڈیکلیریشن لیٹ آف کیا تھا. اگر آپ لاہور ڈیکلیریشن پڑھیں تو اس میں جو پہلا پیراگراف ہے جس میں دونوں انڈیا اور پاکستان سگنیٹری ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ وی ول انٹینسیفائی ایفرٹس ٹو سالو دا کشمیر ایشو. تو ایک پولائٹ طریقہ ہوتا ہے ایک چیز کہنے کا، ٹھیک ہے جی. میں سمجھتا ہوں ان کا بہت بڑا ظرف تھا. اگر ان کے بیوروکریسی نے اس طرح کی حرکت کی ہے تو یہ تو دنیا جانتا ہے کہ ان کی ایک ہارڈ لائن بیوروکریسی میں ایلیمنٹس ہیں، اور وہ ہمیشہ سے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. ہمارے پاس ہمارے پاس ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو وہاں پر بلانا، ٹھیک ہے بنگلہ دیش بھی آئے، سری لنکا بھی آئے، سارے آئے، جبکہ افغانستان کے حالات جو تجربہ تھا وہ کامیاب نہیں ہوا، جس میں انڈیا پہلی مرتبہ اپنی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے ایک سٹیبلائزیشن پروگرام میں آئے. بلینز آف ڈالرز انہوں نے خرچے، اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن وہ نہیں کامیاب ہو سکے. ظاہری بات ہے وہ بھی ان کے ذہن میں ہے، جو این ڈی ایم ہے وہ بھی ان کے ذہن میں ہے، جو آگے پاکستان کے ذریعے اگر کوئی ٹریڈ ہونی ہے ایران کے ساتھ یا افغانستان، سینٹرل ایشیا، ایون آئی وڈ سے کسی حد تک اگر آپ چائنا کی بات کریں تو وہ بھی اس میں موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں ہیں. یہ دیکھیں آپ جانتے ہیں کاشف، میرے ایک سیکنڈ ایک چھوٹی سی آپٹکس کی بات کر رہا ہوں. آپٹکس کیا ہے؟ آپٹکس یہ ہے کہ جب یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایٹ دی ہیلم آف افیئرز، آپ کو ڈی ہائیفنیٹ کر دیا تھا انڈو پیک سے، اور آپ کو بریکٹ کر دیا گیا تھا ایف پیک سے، آپ کو نیچا دکھانے کے لیے کہ آپ تو ان کا حصہ نہیں ہے. وہ تو بہت بڑی جمہوریت ہے، ان کی تو اکانومی انکریڈیبل ہے، وہ تو جا رہے ہیں. تو ابھی آپ لوگ ہم نے تو یہی ثابت کر دیا. اب آپ زبان سنتے ہیں ایف پیک کے؟ ایک منٹ کے لیے آپ نے یہ لفظ سنے ہوئے کتنے دن ہو گئے آپ کو؟ ایف پیک ختم ہو گیا نا، ٹھوس ہوگی بات. سو ان کا یہاں بلانا انڈو پیک نے پھر ریکگنائز کیا، پاکستان نے گین کیا یہ سارے میں. سو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو سمجھنے کی بات ہے. آپٹکس بالکل سب کچھ ہے. آپٹکس یہ ہے کہ پاکستان بلایا گیا، اور پاکستان نے 2 منٹ میں نہیں کہا کہ ہم آ رہے ہیں. پاکستان نے سارے مشورے کر کے پوری کنسلٹیشنز کے بعد آرام سے اپنا فیصلہ دیا. اینڈ پاکستان واز فرسٹ امنگ ایکولز، اینڈ دیز میٹنگز آر ایویڈنس آف دیٹ. اب دیکھیں اس کو دیکھنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں مجھے. ایک تو آپٹکس یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بلایا، وہ تو ہر چیز کے دیکھنے. دوسری طرف ہندوستان اس طرح بھی دیکھ سکتا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے تو بلایا، وہ بھاگتے بھاگتے آ بھی گئے. اب اس کو میں صرف دیکھنے کے 2 زاویے، مختلف زاویے دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھنے کے. ایک یہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہماری طرف سے بڑی اچھی باتیں کی میاں نواز شریف صاحب نے. ایک طریقہ یہ ہے کہ جی ہم چیزیں بلڈ کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف ہندوستان کی فورن سیکرٹری کی آپ پریس کانفرنس دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ ساری چارج شیٹ ہمیں سنائی گئی ہے وہاں بیٹھ کر. اب مجھے میاں صاحب نیو یارک میں اوباما کی ملاقات والے اور میاں صاحب نریندر مودی صاحب کی ملاقات والے، حالانکہ میرا ذاتی اوپینین یہ جانا چاہیے تھا. ڈپلومیسی ہے، آپ کو معاملات اپنے نیبرز کے ساتھ بنانے ہیں، لیکن کن ٹرمز پہ اور کس جگہ کھڑے ہو کے؟ ہم نیو یارک کی میٹنگ سے باہر نکلتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے. ہم اس میٹنگ سے باہر نکلتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھیں جی ہمیں اچھا کام کرنا ہے. وہ آپ کے نکل کے آپ کے اوپر سارے الزامات بار بار دھر دیتے. آپٹکس کس طرف حاوی ہو رہی ہے؟ دیکھیے آپٹکس تو اسی طرح بھاری ہو رہی ہے جس طرف کہ آپ نے اشارہ دیا کہ پاکستان کو ہر طرف سے سکویز کیا جا رہا ہے. لیکن تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا بہت ضروری ہے. کرنٹ افیئرس کے جو ہمارے پروگرام ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم عوام کے سامنے ایک تجزیہ لا سکیں، پروپیگنڈا نہ کریں، اور ہم لوگ نے بہت ڈبنگ ڈاؤن کر دی ہے.
دیکھیے بھارتیہ جنتا پارٹی کی اور نریندر مودی کی اور ہندوستانی فارن آفس کی اس وقت کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ نریندر مودی کا ایک خاص قسم کا بڑا متنازع قسم کا کنٹروورشل قسم کا پاسٹ ہے جو ایک بیگیج ہے ہندوستان کی بہت بڑی لبرل سوسائٹی کے لیے بھی, ہندوستان کے فارن آفس کے لیے بھی, انٹرنیشنل کمیونٹی کے بھی بڑے کنسرنز ہیں. یہاں پہ ساتھ میں سب لوگوں کو بلا کے, خاص کر کے پاکستان کے پریمیئر نواز شریف صاحب کو بلا کے اس انگیجمنٹ کے ذریعے, اس فوٹو اپرچونٹی کے ذریعے اس تاثر کو زائل کرنا ان کی ایک اسٹریٹجک نیڈ تھی اس موقع پہ. اس کے بعد وہ کسی چیز پہ موو کریں گے. دیکھیں ساتھ ہی انہوں نے آرٹیکل 370 کو کینسل کرنے کی ڈیبیٹ شروع کر دی. اگر آپ دیکھیں اس پہ وہاں پہ اس پہ بھی بیان دے وہ آج ہی دن میں انہوں نے کیا آرٹیکل, دیکھیں یہ سب چیزیں ایسی ہیں. پاکستان یعنی کشمیر کو ریزالو کرنا تو دور کی بات ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل اسپیشل اسٹیٹس ہے وہ بھی ختم کر دیں گے. نہرو نے ایک اسپیشل اسٹیٹس دیا, ہم اس کو بھی ختم کر دیں گے. ہماری ہندوستان سے کیا پرنسپل ریکوائرمنٹس ہیں؟ ایک کشمیر ہمارا ایشو ہے, دوسرا پانی ہمارا ایشو ہے. باقی سب ایشو ہمارے چھوٹے ہیں, سیاچین ہو یا سرکریک ہو یا کوئی اور ایشو ہو, وہ سب چھوٹے ایشو ہیں, وہ پس پشت پہ جا سکتے ہیں. ہندوستان کا سب سے بڑا ایشو ہے کہ وہ ٹریڈ کو ایز اے پولیٹیکل ویپن استعمال کرنا چاہتے ہیں ہمارے پولیٹیکل ڈھانچے میں پنجاب میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے, تاکہ وہ ان کے کارپوریٹ ورلڈ یہاں کے انویسٹمنٹ کریں, ہماری پالیٹکس چینج ہو. اور ہم ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ان کے بنائے ہوئے ایک نیریٹو کے اندر, ان کے ایک کانٹیکس کے اندر, ایک پلان کے اندر ہم بہتے چلے جا رہے ہیں اس کشتی کی طرح جو آبشار کی طرف جا رہی ہوتی, اور ہمیں کوئی کنٹرول اور کوئی بریک جو ہے اس کے اوپر نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا سوبر انالیسس کریں کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم ان سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کو اس میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں, آپ ہی جواب دیجیے. پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو بلانا ان کے لیے ایک بڑا گیم تھا. دا گجرات ریپیوٹ والے نریندر مودی کو ایک جب تمام سارک وہاں اکٹھا ہے, لک ایٹ اس کے اسٹیچر میں جو اضافہ ہوا ہے کہ پہلی دفعہ ہندوستان کی کوئی وزیر اعظم حلف لے رہا ہے, اور اتنے لوگ انہوں نے جو گین کرنا تھا انہوں نے گین کیا. شاپ ہے نا ان کا تاثر بڑا نیگیٹو, وہ کچھ اور دیکھ رہے ہیں, ہمیں کچھ اپنے زاویے کو دیکھنے چاہیے. مجھے تو نہ آبشار نظر آ رہی ہے, نہ کشتی کہیں جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے. مجھے یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کو انڈیا ایک اناگریل سیشن پہ بلایا گیا ہے, ٹھیک ہے, مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے. تو ان کی مرضی ہے, وہ کشتی چلائے پہاڑ سے جا کے پھینک دیں, ان کی مرضی ہے, پتہ نہیں ڈے ڈریم کریں کیا کریں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. پاکستان نے اس سے پہلے اپنا این ڈی ایم اے جو تھا, جو اچھا بلا چل رہا تھا, اس سے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ایک سیاسی انسٹرومنٹ کے اوپر استعمال نہیں ہونے, پاکستان بیکڈ آؤٹ, ٹھیک ہے جی. ابھی پرسوں کی بات ہے, بھول گئے ہمیں وہ کشتی کون سی آبشار میں جا رہی تھی. یہ دیکھیں, یہ رنگین کہانیاں بتانی یہ ایک علیحدہ چیز ہے, پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے, یہ تھے تو نہیں ایسے, لیکن بہرحال لیٹس جسٹ ٹاک ایٹ دی فیکٹ. ایک منٹ جی, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, جذباتی نہ ہو کائنڈلی, جذباتی نہ ہو کائنڈلی. نریندر مودی صاحب نے میسنجر نریندر مودی صاحب نے 27 مارچ کو یہاں پر ایک میسنجر بھیجا جس نے پرائم منسٹر نواز شریف کو ان کا ایک میسج کنوے کیا کہ آپ اس وقت این ڈی ایم اے ایم ایف این کو کنکلوڈ نہ کریں. جب ان کی ریکویسٹ آئی تو پرائم منسٹر نواز شریف نے اس کو کنکلوڈ نہیں کیا. پورے اسلام آباد کی ڈپلومیٹک کمیونٹی کو اس کا پتہ ہے, ٹھیک ہے. صرف بیچارے خرم دستگیر سے اس کی ملاقات نہیں کرائی گئی, طارق فاطمی سے, سرتاج عزیز سے, پرائم منسٹر سے, چند لوگوں سے اس ایلچی کی ملاقات ہوئی. یہاں چند گھنٹوں کے لیے آئے, وایا لاہور آئے, وہ امریکہ سے آئے, ٹریول کر کے آئے. وہ ایک انڈین امریکن. میں بات کر سکتا ہوں جی, یہاں آپ کر لیں مزید. نہیں آپ تو مجھے مکمل آپ کرنے دیں گے تو میں بات کروں گا. اس لیے کوئی آبشار نہیں ہے, کوئی کشتی مجھے تو نہیں نظر آئی. میں بھی ٹی وی دیکھ رہا سارا دن, اخباریں بھی پڑھی ہے ساری. سو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ڈیڈنٹ کنسیڈ اینی تھنگ. ایک بڑے طریقے سے یہ کہا گیا کہ ہم وہیں پک اپ کریں گے جہاں ہم لیفٹ آف کیے. شاید کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ لاہور ڈکلیریشن ابھی تک بھی ویلڈ ہے. یہ آپ کائنڈلی چیک کر لیجیے گا اپنے فیکٹس, باقی سب دوست بھی چیک کر لیں اپنے فیکٹس. اس میں ایک بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کشمیر کا بھی, نیوکلیئر ڈاکٹرن کا بھی, اس میں جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں, اس میں جو تمام طریقہ کار ہیں نیگوشیشنز کے, ڈی جی ایم اوز کے درمیان جو ہاٹ لائنز اسٹیبلش ہونی ہے, اور جو پاکستان اور بھارت جو ہے انٹرنیشنل فورا پہ ان ایشوز کے اوپر جو کوآپریشن کا طریقہ کار وضع کریں گے, وہ انٹرپٹ ہو گیا کیونکہ نیچرلی 1999 کی فیبرری 21 کو یہ معاہدہ ہوا, اور اس کے بعد مڈ ایئر کا فیصلہ ہوا کہ یہ ڈیٹیلز ورک آؤٹ ہوں گی, وہ نہیں ہو پائیں, اور پھر نیچرلی اور چیزیں ایونٹس کو. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس اگر آپ سٹل میسیجز دیکھیں گے تو سٹل میسیجز تو اس میں موجود ہوں گے. جی بالکل, لیکن فارن پالیسی اور ڈپلومیسی صرف سٹل میسیجز پر نہیں چلا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں ایک بات, ورنہ آپ کو نیوکلیئر دھماکے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ موقع دیں تو مجھے. یہ جو کچھ پلینگ ٹو دا گیلریز ہوئی ہے جی, کہ دیکھ رہے ہیں کہ اس خطے میں جو انٹرنیشنل فورسز ہیں وہ وائنڈ ڈاؤن ہو رہی ہیں. وہ جو مقاصد لے کے آئے تھے شاید وہ پوری طرح سے حاصل نہیں ہو پائے ہیں, وہ کامیاب تجربہ نہیں رہا ہے, جس میں انڈیا بھی شامل تھا افغانستان میں اور اس باقی خطے میں. مجھے مکمل کرنے دیں ایک سیکنڈ پلیز. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب جب کہ وہ کیا جواب دیں گے, تو کسی کو تو بٹان پکڑانا تھا کہ ڈو مور.
تو وہ ہم نے پکڑ لیا. نو ہم نے نہیں, انہوں نے نکالنا تھا, اپنے گلے سے اتارنا تھا, ہم نے اپنے گلے میں ڈال لیا. ہم نے اپنے گلے میں بالکل نہیں تو ڈالا. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا, میں آپ کو, اگر آپ مجھے کہنے دیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں تو میں کہوں گا نا جی آپ یہاں آپ کہہ دیں, میں چپ کر جاتا ہوں. دیکھیے اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ that's not at all what happened. تو یہ پلینگ ٹو دا گیلریز میں تو اس بالکل نہیں رکھتا. آپ دیکھیں ان کی جو ملاقات تھی, جو ان کے ڈیٹیلز سارے, یہ تو بعد میں کسی نے اسٹیٹمنٹ دے دی, وہ ہوتے کسی نے, ہاں جی, فورن سیکریٹری نے ریٹن اسٹیٹمنٹ دیا. That is the position of the Indian government. ان کی آپٹکس میں تو نہیں, ہماری آپٹکس کدھر ہے جی. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہم نے ان کو کہہ دیا. باجی صاحب, ظفر العالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ظفر صاحب, سر میں معافی چاہتا ہوں ذرا وہ دیکھیے میں ان کو, آپ کتنے دیر تک ان کو بات کرنے دیں گے؟ یہ کتنی بڑی اپولوجیا پیش کر رہے ہیں اپنے لیڈر کے لیے. پہلے بات میں یہ کہوں گا کہ واٹر اینڈ کشمیر پہ آپ کو کبھی انڈیا سے کچھ نہیں ملے گا. دوز آر پریشر پوائنٹس جو انڈیا آپ کو کبھی نہیں دے گا. دوسری بات یہ ہے, انہوں نے جو ڈپلومیٹکلی روز نواز شریف سے کھیلا ہے وہ اتنا ہی نقصان دہ ہے اس کو, جتنا اتنا ہی ڈیویس ہے جتنا مشرف نے کارگل کیا آفٹر دا وزٹ آف واجپئی. آئی ایم سوری, دے ہیو لیٹ Bajpai down, they have let نواز شریف ڈاؤن بیڈلی. وہ بیچارہ ادھر آیا گڈ ول ایکسپریس کرنے کے لیے اور کہنے کے لیے کہ میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اچھی دوستی ہو. انہوں نے اس کو ایک چپیٹ مارا, اور نہ صرف چپیٹ مارا, اس کو وہ جو فارن سیکرٹری کا جو پیغام تھا, آئی ایم سوری, یہ تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی یہ پلان کیا کہ وہ آئے گا اور ہم اس کو ذلیل کریں گے ان کے اپنے لوگوں کے آنکھ میں. اور ان دا سینس کہ نواز شریف واز مس لیڈ, میرے خیال میں وہ اتنا ہی مس لیڈ ہوا تھا جتنا واجپئی مس لیڈ ہوا تھا آفٹر ہز وزٹ ٹو پاکستان. تو یہ جو بہانے بن رہے ہیں اور یہ جو لاہور ڈیکلریشن کی ورڈنگ ان لوگ کوٹ کر رہے ہیں, یہ جو ورڈنگ ہے یہ شاید ان کو ہی یاد ہوگا, ان کو یاد بھی نہیں ہوگا, یہ ابھی پڑھے رکھے ہوں گے, ابھی پڑھے ہوں گے. تو ہی از ٹرائنگ ٹو میری فیکٹس آفٹر دا فیکٹ. Fact of the matter is, I'm sorry, it's very simple. Mr. Nawaz Sharif went there with all goodness in his heart اور اس کو چپیٹ کر کے واپس کیا ہے. And bad judgment you can say later on. I said it was bad judgment when he went. مگر اب when a man is down, I don't kick a man when he's down. Hindsight is 2020 anyways. بریک کے بعد سر, بریک کے بعد سارا ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بات کرے گا. پرابلم یہ ہے کہ اس سارے فیاسکو کے بعد جو آج ہوا ہے, میٹنگ کی حد تک سارے کہتے ہیں میاں صاحب کو جانا چاہیے. جیسے ایوری بڈی واز سیئنگ ڈپلومیسی ہے, آف کورس نیبرز ہیں, ہم اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. ان کے ایٹیٹیوڈ کے بعد ہمیں یہ لگتا ہے کہ میاں صاحب کو شاید ایک زیادہ مضبوط پوزیشن لینی چاہیے تھی. اور اگر if it comes down to this stated position پہ آ جاتے ہیں, کشمیر کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جی آپ کشمیر میں, بلوچستان میں وغیرہ وغیرہ, آپ سارے ایشو کرتے ہیں, کم از کم دونوں پریس کانفرنسز میں ایک بیلنس تو نظر آتا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد سر پھر آپ اپنا جواب بھی دیجیے گا. جنرل صاحب, یور ٹیک آن دس آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب معافی چاہتا ہوں آپ کے پاس سب سے دیر سے آ رہا ہوں, لیکن آپ کی ریڈنگ کیا ہے اس ایٹ لیسٹ آج کے دن کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کاشف, میں تو آپ جو باتیں کر رہے ہیں آپ نے بھی دیکھا ٹیلی ویژن پہ اور ایک امپریشن بلڈ اپ کیا. میں نے بھی میاں صاحب کی باڈی لینگویج دیکھی جب وہ بہت مسکراہٹوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے ملاقات کے لیے, اور جب وہ واپس نکلے تو کافی ڈیمولشڈ نظر آتے تھے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ جب پوری طرح تیار نہیں ہوتے اور ایک یک طرفہ گڈ ول کو لے کے چلتے ہیں تو پھر آپ کو صدمہ ہوتا ہے, آپ کو شاکس پہنچتے ہیں. امن کا اور گڈ ول کا پروسیس جو ہے یہ یک طرفہ نہیں ہے, یہ دو طرفہ ہوتا ہے. اور یہی آپ کی خوبی ہے کہ ایک لیڈر کی حیثیت سے آپ دوسرے کے بیک آف دا مائنڈ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں اور یہ کیسے کرنا چاہتے ہیں. ویسے ڈپلومیسی بڑا مشکل کام ہے. جب انہوں نے آپ کو ایکسٹینڈ کر دیا انویٹیشن, آپ کے پاس پورا گڈ ول انہوں نے دکھا دی, پورا فورن آفس آپ کے پاس. پرائم منسٹر واز ایمبوشڈ آن دس میٹنگ, پورا فورن آفس آپ کے پاس ہے. دیکھیں جب میاں صاحب کے, دیکھیں میں کیا ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اگر اس فورم کو ویسے دیکھا جائے, اس میٹنگ کو, تو 45 منٹ میں یا 35 منٹ میں یہ آپ کے سارے ایشوز ویسے تو ڈسکس نہیں ہو سکتے تھے, لیکن ہم 2-4 باتیں کر سکتے تھے. جب آپ کو کہا گیا کہ جی آپ کی زمین ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہوگی, آپ کا کام تھا کہ ان کو بتاتے کہ ہماری زمین آپ کے لیے ٹیررزم کے لیے ہم نہیں دے رہے, اور ہماری پالیسی ہے کہ ہم کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, اور اب بھی نہیں ہو رہی, آپ کے خلاف بھی نہیں ہو رہی. دوسری چیز, آپ کہتے ہیں کہ بامبے کا قصہ کریں, ہمارے بھی تحفظات ہیں. آپ نے سمجھوتا ایکسپریس کا کیا کیا ہے؟
ابھی تک اس کا فیصلہ ہو گیا ہے. اور پھر بامبے کا آپ کہہ رہے ہیں جس پہ آپ انگلی آپ نے رکھ دی, ایویڈنس ہے یا نہیں ہے, ہم اس کو پھانسی دے دیں. ہمارے تو اپنے بھی شمار ٹیررسٹ ہماری عدالتوں نے چھوڑے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ایویڈنس ویک ہوتا ہے. تو ہمارے بس میں نہیں, ہماری عدالتیں دیکھ رہی ہیں. جو آپ نے کہا ہم نے سن لیا, دیکھ لیا, ہماری عدالتیں فیصلہ کریں گی. اور پھر جہاں تک تعلق ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ٹیررزم کی, ہمارے اوپر بھی ٹیررزم آ رہا ہے اور ہمیں بہت سارے تحفظات ہیں انڈیا کے ساتھ بھی کہ آپ ہمارا بلوچستان کے تحفظات ہیں. اور ہم اس وقت آپ کے ساتھ ان جھگڑوں کے لیے نہیں آئے تھے, ہم بات کرنے آئے تھے امن کی. اگر آپ کو رنجشیں ہیں تو ہمیں بھی ہیں, لیکن ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ رنجشیں بھلا کے بات کریں. ایسے آگے چلنا چاہیے, آگے چلنا چاہیے. لیکن آپ کے بعد باہر نکل کے 2 منٹ کی آپ نے, ہندوستان کے وزیر اعظم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوں کہ اب آ گئے ہیں, مجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا, لیٹس ناؤ. انہوں نے تو لگتا یہ ہے کہ ایک چارج شیٹ پکڑا دی اور موقع ہی نہیں دیا میاں صاحب کو کسی اور بات کا. کیونکہ جو میاں صاحب نے آ کے باہر کی ہے پریس کانفرنس, اس سے ایک بڑا نیگیٹو امیج ملتا ہے کہ آپ سن کے آ گئے ہیں اور آگے یہاں آ کے پھر آپ اپنے لوگوں کو کہیں کہ جی وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر, ایز اف ہمارے ہاؤس میں ساری غلطیاں اور ادھر نہیں ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ قومی وقار, ایک دوسرے کی دوسرے کی اسٹریٹجی سمجھنا. ہمیں 99 والی اگر بات ہم کرتے ہیں کہ ہم 99 سے شروع کرنا چاہتے ہیں, 99 اور آج میں بڑا فرق ہے. بہت کچھ ہو گیا اس کے بعد خطے میں جو 9/11 ہوا نا, 9/11 ہو گیا. سب سے پہلے سے بات کارگل, آپ مجھے یہ بتائیے, کارگل کے بعد 9/11 ہوا, پھر بامبے اٹیکس ہوا, جو کہ کارگل اور بامبے اٹیکس ایکچولی ان دونوں کے تعلقات پر بڑا اثر پڑا. دیکھیے کہ ہندوستان کو کیا محبت ہے افغانستان کے ساتھ اتنی کہ وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ انہوں نے $1.5 بلین وہاں خرچ کر دیا ہے. دے آر انویسٹنگ اٹ وتھ سم پرپز. وہ پرپز ان کا ہینڈل کرنا ہے وہاں سے افغانستان سے پاکستان کو. جہاں تک آپ کو ڈائریکٹ ایسٹرن بارڈر کے اوپر تھریٹ کا تعلق تھا, وہ اب مٹیریلائز نہیں ہوگی کیونکہ اس میں خطرات ہیں بہت سارے کہ آپ کی ایسکلیٹ کر سکتی ہے جنگ. لیکن انڈائریکٹلی تو وہ آپ کو کھا رہے ہیں. ٹھیک, آپ اس کے اوپر بولتے ہی نہیں, بات ہی نہیں کرتے. اگر امن انڈیا کو چاہیے, ہمیں چاہیے, سب کو چاہیے, تو پھر سب کو اپنے ہاتھ کھینچنے ہوں گے. لیکن آج کی میٹنگ میں یہ نہیں کہ گئے کیوں, جانا تو چاہیے تھا, گئے ہیں. ایوریبڈی از, یہ ایک عجیب تماشا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات کی. سر آپ کو جانا چاہیے تھا اور پھر جو وہاں کچھ ہوا اس کو ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا. کس کے پاس انہوں نے ریئیکٹ کیا, میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر اجازت دیں میں میاں صاحب کو پڑھنا چاہتا ہوں, سوال ختم. جی ضرور. میاں صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے ہندوستان کی سیکرٹری خارجہ کی بات سنی ہوگی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو یہ الزام لگایا, ہم نے یہ بات کی, یہ بات کی. میاں صاحب کیا فرماتے ہیں شروع میں, I had a good and constructive meeting with Prime Minister Modi this afternoon. It was held in a warm and cordial atmosphere. جہاں پر آپ پر حملوں کے الزام لگائے جا رہے ہیں, جہاں پر آپ کو دراندازی کے الزام لگائے جا رہے ہیں, دونوں طرف سے لگتا ہے دیکھنے کا زاویہ بڑا مختلف ہے. یہ جو لینگویج آپ عنوان کا پڑھ رہے ہیں, یہ تقریباً میرے خیال میں کوئی ایسا ڈپلومیٹک میٹنگ نہیں ہے جس میں یہ پہلا عنوان نہیں لکھا ہوتا. پہلی بات تو یہ, تو اس کو پکڑ کے ہم لٹک جاتے ہیں اس سے کہ جناب یہی سب کچھ ہے, اس کا ٹارزن بنا لیتے ہیں, چیخیں مارنے شروع ہو جاتے ہیں. مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ ایک بڑے ہی سیزنڈ ڈپلومیٹ اور جو سارے معاملات کو سمجھتے ہیں, بجائے کہ ہم فیکٹس کے اوپر بات کریں جو کہ میں سٹیٹ کر رہا ہوں. دیکھیں یہ چیز آپ چیک کر سکتے ہیں, کیا لاہور ڈیکلریشن میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے, نہیں لکھی ہوئی, کیا وہ ابھی تک ویلڈ ٹریٹی ہے کہ نہیں ہے, کیا وہاں پر جا کے نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. ان کا یہ مطلب تھا کہ انہوں نے سب کچھ کہہ دیا اس جملے میں کہ وی ول پک اپ فرام ویئر وی لیفٹ آف. اب آپ وہ دیکھیں, وہ پہلا فریم ورک تھا جس میں باقاعدہ پاکستان اور انڈیا نے ایک طریقہ کار بنایا تھا, وہ تمام وونڈز کے باوجود, ٹھیک ہے, جو آپ ذکر کر رہے ہیں اور تلخ ماضی کے جو باتیں ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ گھٹنوں کے بل یہ کہہ رہے ہیں کہ تماچا مار دیا. کون سا تماچا مارا ہے؟ جب جا کے آپ کو کراس دا ہال جا کے ہاتھ ملانا پڑا تھا, اس وقت آپ کو تماچا لگا تھا. اس وقت کیا ہوا تھا؟ جی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, نہیں ایک منٹ جی پلیز الاؤ می ٹو فنش. میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, میں صرف مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ فلاوری لینگویج استعمال کرنے کے بجائے ہم فیکٹس پہ بات کریں, اور جو فیکٹس ہیں وہ تو یہ ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں. باقی آپ جو مرضی ہاتھی بناتے رہے, اس میں سے ہاتھی بناتے رہے. اگر ہندوستان بھی فریم ورکس کی بات کرتا تو آپ کو 6 جنوری 2004 کی وہ سٹیٹمنٹ یاد ہوگی جو مشترکہ اعلامیہ تھا, جس میں کہا تھا کہ پاکستان کی سرزمین دراندازی کے لیے استعمال نہیں ہوئی. بجائے اس کے کہ ہندوستان کی فورن سیکرٹری آ کے ہمیں یہ کہتی کہ دیکھیں جی وہ 6 جنوری کا پر کو انڈورس کیا گیا ہے دوبارہ, اس نے تو آ کے نہیں کہا کہ جی 6 جنوری کی بات کی گئی. اس نے تو بڑے کھلے آ کے کہا کہ جی آپ کی سرزمین ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اور یہ بتا دیا, اب یہ ڈپلومیسی ہمارے لیے رہ گئی خالی کہ ہم وہ نوانسز دیکھیں ڈپلومیسی کے کہ جی کہاں پہ ہمیں ان کو برا بھی نہ لگے اور ہم اپنی بات بھی کرتے ہیں. اگر آپ مجھے بولنے دیں دانیال, چونکہ اتنے غصے میں ہیں اس وقت, میں کوئی غصے میں ہمارا آئی ایم سوری, آپ میرے بات میں نا آپ اپنی بات کریں. مجھے میں گزارش ہی کر رہا ہوں نا کہ آپ ہمیں ریکویسٹ ہی ہے کہ کامنٹ آن می, آپ یو کامنٹ فار یورسیلف, کیونکہ ابھی آپ بولنا شروع کر دیں گے نا, بولنے نہیں دے رہے کسی کو. ایسی بات نہیں, آپ فیکٹس بولیں, آپ بولنا چلے جاتے ہیں. سر ہم چلے جاتے ہیں, اٹھ کے چلے جاتے ہیں, مطلب لیٹس کم ٹو دی آرگومنٹس اوور ہیئر.
ہماری جو اتنی بری صورتحال ہے اس وقت کہ ہم اس طرح سے بہیو کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو اندرونی ایک نیریٹو ہے، وہ جو امن کی آشا کا، آپ دیکھیں نا میسج کیا ہے. امن کی آشا کا میسج یہ ہے کہ سارا کا سارا مسئلہ جو ہے امن کے راستے میں وہ پاکستان میں ہے، اور امن کی آشا یا پیغام جو ہے وہ بھارت سے آ رہا ہے. پاکستان کے لوگوں کے ذہن کو اور ان کی مینٹالٹی کو، یا ان کی ایک رکاوٹ ہے، یا وہ کوارلسم ہے اور وہ امن کے راستے میں دشواریاں پیدا کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تمام سیاسی جماعتیں ہندوستان سے پیس چاہتی ہیں. کسی نے اس کو الیکشن کا ایشو نہیں بنایا. نواز شریف صاحب گئے، کسی جماعت نے اس پہ، ماسوائے جماعت اسلامی کے یا حافظ سعید، کسی اور نے اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کی. بہت سے لوگوں کی ریزرویشنز تھیں، اینکرز کی، ٹیلی ویژنز کی، میڈیا کی، لیکن سب نے کہا کہ جی موجودہ صورتحال میں ان کو جانا چاہیے، حالات ہی ایسے ہیں کہ ان کو جانا چاہیے. لیکن اگر ہم وہاں گئے ہی تھے تو ہمیں پھر کچھ تیاری بھی کرنی چاہیے تھی. ہم تو اس طرح سے ہے کہ اپنے پروپیگنڈے سے خود ہی متاثر ہو گئے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے، ہمیں پھولوں کے ہار پہنائیں گے. انہوں نے اپنا ہوم ورک ٹھیک کیا ہوا تھا. جیسے کہ ہم نے اس کو اینالائز کیا، ان کی ضرورت یہ تھی کہ ان کو ایک فوٹو اپرچونٹی چاہیے تھی دنیا کے لیے اور ہندوستانی عوام کے لیے، ہندوستانی لبرلز کے لیے. نریندر مودی کا سب سے بڑا جو کریٹیکل ہاؤس ہے وہ ان کا انڈین لبرل ہے، جو ان کو بڑے خطرے کی نشانی سے دکھتا ہے. نریندر مودی از اے بل ان اے چائنا ہاؤس. ٹھیک، اس وقت ان کو اپنا ایجنڈا عمل پہ ان کو چاہیے کہ دنیا کو یہ تاثر دیں کہ میں پاکستان کو انگیج کر رہا ہوں، خطے کو انگیج کر رہا ہوں، میں نے ایک پیس انیشیٹو لیا ہے. وہ ریکوائرمنٹ ان کی پوری ہو گئی. اس کے آگے جو انہوں نے کرنا تھا وہ آپ پھر انہوں نے اپنے کنزرویٹوز کو بھی ایڈریس کر لیا، یہ باتیں کر کے جو انہوں نے پریس کانفرنس میں کی. بالکل صحیح، انہوں نے دونوں چیزیں پوری کر لی. وجہ ہی نہیں کہ پہلے ہی دن، آج ہی کے دن میں جب نواز شریف وہاں موجود تھے، انہوں نے آرٹیکل 370 کو کینسل کرنے کی بات اور اس کی ڈیبیٹ کرنے کی بھی بات کرتی. کوئی وجہ ہی ہے نا. سو وہ اپنے پتے بہت اچھی طرح سے کھیل رہے ہیں. ہماری حکومت کا ہوم ورک جو ہے وہ بہت کمزور ہے. ظفر ہلالی صاحب، اب یہ دو پوائنٹ آف ویوز آپ کے سامنے ہیں. دانیال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہی ایک راستہ ہے، ڈپلومیسی ہے، ڈپلومیسی میں اس طرح آگے چل رہا ہے. آپ بریک میں بھی شاید اس بات سے اختلاف کر رہے تھے جو میاں صاحب کے ساتھ نریندر مودی کی سرکار نے کیا ہے. دیکھیے، آئی ایم سوری کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ دو اوپینینز ہیں اس وزٹ کے بارے میں. میرے خیال میں جتنا بھی آپ سمپیتھیٹکلی نواز شریف صاحب کے طرف سے دیکھیں اور اگر مان بھی جائیں کہ یہ وزٹ کی ضرورت تھی، میرے خیال میں اب یہ بات پہ اعتراض نہیں ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے ہندوستان نے ان کو ریسیو کیا اور جس طریقے سے ایک آرکسٹریٹڈ کیمپین کے ون اپمن شپ ہندوستان کا جو رہا ہے، معاف کریے، وہ جیسے محیط پیرزادہ صاحب نے کہا تھا، یہ بڑا پلانڈ تھا. انہوں نے ان کو سیبوٹاج کیا ہے، ان کو انڈیوس کیا ہے، سیڈیوس کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو ایمبوش کیا ہے. اب میرے خیال میں یہ لیٹس ایکسیپٹ دس، اور اگر آپ اپنی غلطیاں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو آپ بہتر کبھی نہیں ہو سکیں گے. تو لیٹس ایکسیپٹ دس. اور دوسری بات یہ ہے، جو بھی وہ سٹیٹمنٹ ڈرافٹ کیا تھا، جیسے آپ نے خود بالکل صحیح کہا تھا کہ یو ڈونٹ اسٹارٹ آف کہ وین یو ہیو بین ایمبوشڈ بائی سیئنگ کہ بہت اچھا وزٹ رہا اور یہ رہا اور وہ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے آپ کے سٹیٹمنٹ کا اور جو آپ کے ساتھ ہوا. اور اب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جو مجھے ابھی پتا چلا ہے. جی مجھے یہ پتا چلا کہ پنجاب بزنس مین جو ہیں، جب وہ اپنے آپ کے ساتھ ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پروفٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ظاہر ہے ان کا تو خیال ایک ہی چیز پہ ہوتا ہے نا، پروفٹ پہ. اب یہ باتیں کرنا کہ مثال کے طور پہ ون پنجاب جو ہوگا تو پھر پورٹس سندھ کی ضرورت نہیں ہوگی، مثال کے طور پہ. آئی ایم سوری، یہ کچھ کوئی کسی نے کہا ہے اور کسی نے سنا بھی ہے، اور میں جانتا ہوں کس نے کہا اور کس نے سنا. اور میں صرف آپ سے یہ بات شیئر کر لیں سر، میں بتاؤں گا نہیں. یہ پھر یہ بتانا بھی چاہیے نا سر. اگر آپ نے سنا ہے تو پھر آپ کو بتانا بھی چاہیے. میں نہیں بتاؤں گا بیکاز ان کی اجازت میں نے نہیں کرتے ہیں کہ آپ mince your words. Why are you being shy? آپ کا تو ہمیں پتا ہے کہ you never mince your words. ہاں، اس لیے کہ میں نے ان سے اجازت نہیں لی ہے. اچھا ٹھیک ہے. جب میں اجازت لے لوں گا تو آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو خط میں لکھ دوں گا، مگر میں نے اجازت نہیں لی ہے. مگر میں صرف آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ معاف کریے، ایک وی آر ہیو، یہ جو سوسائٹی ہے جس قسم کی یہ جسٹیفیکیشن اور جس قسم کے پری ٹیکس اور ایکسکیوزز دے رہے ہیں اپنے لیڈر کے لیے، کوئی ویلڈ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم نہیں ہے. ٹھیک، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم. جنرل صاحب کافی دیر سے خاموشی کی اجازت ہے. جنرل صاحب، جی میں ہونا تو چاہیے لیکن انڈیو بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں وہ ساروں کی اجازت لے کر سب سے بات کر کے میاں صاحب کہیں.
سارے بھائی ہمارے آن بورڈ تھے جب میاں صاحب یہاں سے گئے. وہ لوگ خالی شاید اس پوزیشن کے لیے، اس سچویشن کے لیے تیار نہیں تھے. یوں ہی لگتا ہے کہ میاں صاحب صرف اپنے ذہن میں ایک چیز بٹھا کے لے کے گئے یہاں سے کہ اگر میں امن 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 کی بات کروں گا اور یہی کہوں گا کہ جی معاشی ترقی آپ کی ہماری، تو اسی میں سارا کچھ موم ہو جائے گا. اور سارے ٹریڈ کی بات اچھا اب ٹریڈ جو ہے یہ ضرورت ہے. میں نے دیکھا ہے یہ ٹریڈ لاہور میں جو ٹریڈرز ہیں موسٹلی دے آر انٹرسٹڈ اور ان کا پریشر ہے. اس ٹریڈ سے آپ کی انڈسٹری بزنس مین بڑے ٹریڈرز کی بات کریں، چھوٹے بڑے ٹریڈرز کا کیا کام؟ ورنہ آپ کی اکانومی اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. میں اگر آپ نے اکانومی میں سمجھتے ہیں کہ جی بڑا ٹریڈ چاہیے، یہ ٹریڈ پوری دنیا میں آپ کریں، لیکن ایک چیز میں بڑی عرض کروں، آج کشمیر میں آپ نے 2-2.5 لاکھ اپنی فوج رکھی ہوئی ہے، ہندوستان کی ہے. روزانہ گولیاں چلتی ہیں، بمبارمنٹ ہوتی ہے. جیسے ہی وہاں ایسکلیشن ہوتی ہے، ایسکلیشن کے بعد آپ واپس کیئر 1 میں آ جاتے ہیں. کون سی ٹریڈ اور کون سے ریلیشنز وہ وہیں ختم ہو جاتے ہیں. اگر آج اسی کو ڈی ملٹرائز کروانے میں یہ کامیاب ہو جائیں تو 2.5 لاکھ فوج آپ کی کم ہوتی ہے، آپ کا اخراجات کتنے کم ہو جاتے ہیں، آپ کی اکانومی پہ کتنا بہتر اثر پڑتا ہے. لیکن مشکل یہی ہے کہ اس کا ہم ذکر نہیں کرنا چاہتے. اب یہ چیزیں ایسی ہیں، آپ تعلقات کی بات کرتے ہیں، کرکٹ آپ کے ساتھ کوئی کھیلنا نہیں چاہتا، آپ کو IPL میں انوائٹ نہیں کیا جاتا، ہاکی کے میچ آپ کے نہیں ہوتے، نہ تو آپ کے کوئی کانٹیکٹس ہیں، نہ آپ کو وہاں پہ کوئی ایسی فیسلٹی دی جاتی ہے کہ جہاں چلیں جی آپ ہمارے ملک میں نہیں آتے. سب ہو جائے گا سر، لا اینڈ آرڈر تو ٹھیک کریں اپنا. نہیں ہمارے ملک میں نہیں آتے تو اپنے ملک میں بلا لیں. سری لنکا کی ٹیم آتی ہے اور آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے اس ٹیم کے ساتھ. آپ غلط کہہ رہے ہیں. جب تک آپ ہمارے ملک میں نہیں آتے آپ اپنے ملک میں انوائٹ کریں. نیوٹرل وینیو پہ ہم نے سب کے ساتھ میچ کھیلے، انڈیا نہیں کھیلتا آپ کے ساتھ. تو یہ دانیال صاحب یہ کاغذ بھی آپ کے سامنے پڑھے، میں چاہوں گا آپ کو دکھانا بھی چاہتا ہوں، لیکن آپ اگر پورا موقع دیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں سیڈوس، سیبوٹاج، ایمبوش ہے جی، آپٹکس وزا، تماچے، یہ چیزیں، آبشاریں، کشتیاں، نہریں. میں پلیز میں سادہ سا آدمی ہوں اور اتنا بیوقوف نہیں ہوں جتنا شاید کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں. میں صرف اگر پتہ نہیں کہاں سے سوچ لگا ہوا، اللہ ان کو خیر دے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹی وی کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کتنی دفعہ دکھایا کہ انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر کو، ہمارے دیش کے پرائم منسٹر کو دیہاتی عورت کہا نا. موڈی صاحب نے اپنی الیکشن کیمپین میں کتنی دفعہ کہا، بار بار دکھا رہے تھے سارے کہ کسی طرح جو ہے نا گلما گلمی. تو پرائم منسٹر صاحب کو کہاں بٹھایا؟ آپٹکس کی بات کر رہے ہیں نا، کہاں بیٹھے تھے وہ؟ ذرا بتا دیں کون تھا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا؟ کون؟ دیہاتی عورت بیٹھی تھی. آپ کا کیا خیال ہے یہ ایمبوش تھا؟ خدا کا نام لے یار، کوئی تھوڑا سا جو ہے نا جب آپ کو پیچھے سے سوچ لگتا ہے تو یہ تو سوچیں کہ آپ بول کہہ رہے ہیں. یہ کیا یہ ایمبوش تھا؟ یہ سیڈیوس کرنے کا طریقہ تھا؟ ان کو پیچھے بٹھا سکتے تھے ایک منٹ کے لیے. یہ سیڈیوس نہیں تو 2 کرسیاں ادھر بٹھا دیتے. اگر یہ سارا پری پلانڈ جیسے کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ بات جچ نہیں رہی. خدا را جو ہے اس چیز کو آپ تھوڑا سا ریئلسٹکلی لیں اور جہاں بھی آپ کو جو پھر کہہ دینا کہ جناب میرے پاس ایک خفیہ راز ہے جو میں بتا نہیں سکتا، مطلب سارے لفظ ختم ہو گئے تو پھر یہ بیچنے شروع ہو جائیں. خدا کے لیے یار، یہ مچ مور سینئر دین دیٹ. نہیں لیکن کرزئی بھی بیٹھا ہوا تھا دیہاتی عورت کے ساتھ. جی I'm sorry. دوسری سائڈ پہ کرزئی بھی دیہاتی عورت. Very saddened. And also on the dinner table he was not sitting next to the Indian Prime Minister. یہ بات یاد نہیں آئی کسی کو اپنے جوش میں؟ یہ بات یاد نہیں آئی کسی کو جو میں آپ سے کر رہا ہوں؟ سر نہیں، آپ وہ پرائم منسٹر سٹنگ تھا کہ میں آپ کو عزت کے ساتھ بلاؤں. دانیال صاحب آپ بار بار چند آپٹکس پر فوکس کر رہے ہیں، باقی کے آپٹکس پر آپ فوکس. تو میں کہہ رہا ہوں بیلنس رکھے، میں کہہ رہا ہوں اسٹیٹ دا فیکٹس. یہاں فیکٹس کی بات ہی نہیں ہو رہی. کیا سیبوٹاج کی بات ہو رہی، سیڈکشن کی کون سی؟ ڈو یو نو واٹ دی ورڈ سیڈوس مینز؟ خدا کے لیے تھوڑا بیلنس رکھیں. سارا دن پاکستانی ٹیلی ویژن چینل ڈمپنگ ڈاؤن کا مظاہرہ کر کے کہتے رہے کہ اس طرح کی مسکراہٹ ہے جیسے کہ کوئی ہیروز ایکٹرز مل رہے ہیں، ایسی اسمائل ہے. میں ٹیلی ویژن چینلز کی بات کروں، آپ کی بات نہیں کر رہا، بالکل میں پڑھنا نہیں چاہ رہا اس میں. یہ اس طرح کی اسمائل ہے، اس طرح کی اسمائل ہے. ہمارا بیسک اس وقت کرائسس یہ ہے کہ ہم نے جو سارا پولیٹیکل ڈسکورس فارن پالیسی پہ شیپ کیا ہے گزشتہ 5 یا 6 برس میں 2007 کے بعد سے، اس میں ہم نے اصل ایشوز ختم کر دیے اور ہم بالکل ایک ریٹرک پہ اور نان سبسٹینٹو قسم کے ایشوز پہ چلے گئے. ڈائلاگ ہو، پیس ہو، محبت ہو، پیار ہو، بھائی یہ سبھی یہ چاہتے ہیں. کون چاہتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ نہ ہو؟ ہم چاہتے ہیں ہماری فرکشنز وہاں سے ریڈیوس ہوں. ہمارے لیے ہندوستان ایک بہت بڑی طاقت ہے. ہمیں اس کے لیے ظاہر طریقہ اس کا چاہیے. یہ جو طریقہ بات چیت سے ہوگا نا. اچھا اب طریقہ اس میں پرابلم کیا ہے اس پورے چیز میں؟ دیکھیے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے الیکشن کیمپین میں بھی وہ اتنے سنسیئر تھے اس پیس میں. نارووال میں انہوں نے لوگوں کے ہاتھ اٹھوا دیے
کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ پیس چاہیے, پاکستانی ووٹر نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ چاہیے. تمام جماعتوں نے کہا. الیکشن کے بعد پرائم منسٹر نواز شریف نے ایک انڈین ٹیلی ویژن چینل پہ بات کرتے ہوئے کیا کہا, انہوں نے کہا مجھے بلائیں نہ بلائیں میں آنا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد منموہن سنگھ کو انہوں نے بلایا, وہ نہیں آئے یہاں پہ. ہم نے ایک ڈفرنٹ نیریٹو بنا لیا ہے, ہمارا نیریٹو یہ بن گیا ہے. اپولوجیٹک ہے تھوڑا سا, دیکھیں اپولوجیٹکس ہم پلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم خوش فہمی کا ایک نیریٹو, ہم ایز اے پاکستانی پیپل, ہم ایز اے پاکستانی, لیکن پرائم منسٹر نواز شریف اسی نیریٹو میں پھنس گئے. ہمارا ایک نیریٹو یہ بن گیا ہے کہ ہمارے اندر کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہمارا پیس یہاں پہ نہیں ہو رہا, اور باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں. اسی لیے ہم اس طرح سے گرتے پڑتے بھی جاتے ہیں, اور ہم سیلف ریسپیکٹنگ طریقے سے چیزوں کو ڈیل نہیں کر پا رہے ہیں. کبھی بھی اپیزمنٹ سے آپ کو پیس نہیں ملتا ہے, ہمیں اپیزمنٹ سے کبھی کسی کو پیس نہیں ملا. آپ مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کیا اپیزمنٹ ہوئی ہے جی, پھر اب ہمیں باتیں کہ جی گرتے پڑتے پتہ نہیں کہاں, کون گرا, وہ اسٹیج سے گرے تھے, کون سے گیا, کتنی دیر, مطلب کیسے چلے گا یہ. دانیال بھائی میں عرض کر دوں, ایک تقریر کی ہمارے میاں صاحب نے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ بھی اسی رب کی پوجا کرتے ہیں جس کی ہم کرتے ہیں. آپ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں, ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں. آپ کا کلچر بھی وہی ہے, ہمارا بھی کلچر وہی ہے. کیا ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم آلو گوشت, کلچر اور ان چیزوں پہ ہوئی تھی؟ آپ اپنے قومی نظریے کو ہی وہاں نگیٹ کر رہے ہیں. تقسیم آپ کی کسی اور چیز پہ ہوئی تھی. اور جب آپ اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں تو آپ کیا میسج دیتے ہیں کسی کو؟ یہ آپ کی معذرت خواہانہ اور خوشامدانہ باتیں ہیں. وہ زبان ہے جو ہندوستان بولتا ہے, جو ان کے لوگ یہاں کے آ کے سناتے ہیں کہ جی ہم بھی وہی کھاتے ہیں اور آپ بھی وہی ہیں اور ہم بھی وہی ہیں. ہم وہ نہیں ہیں. آج کل یہ چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے سب کو. ایک منٹ, آج کل جہاں گنگا بہہ رہی ہے, ایک منٹ کے لیے کاشف صاحب, آج کل جہاں گنگا بہہ رہی ہے, بہتر یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جوائنٹ نیوکلیئر انسٹالیشن بناتے ہیں بارڈر پہ. آپ خدا کا خوف دانیال صاحب جو چیزیں اس بات پر تھوڑا سا کریں نا, میں کرتا ہوں سر. دیکھیں دو جو جس چیز کا ذکر موہت صاحب نے اور جنرل صاحب نے کیا کہ جس طرح ہماری طرف سے بیان آتے ہیں, کل بھی ہم نے ایک بیان چلایا تھا مودی صاحب کا. ٹھیک ہے جوائنٹ نیوکلیئر بنا لیتے ہیں. نہیں آپ دیکھیں پوزیشن میں فرق دیکھیں, خدا کا نام لے یار, ہم لا سکیں اس کو سر. چلائیے جی. 26/11 کی گھٹنا کے سمے آپ انچارج ہوتے تو کیا کر سکتے؟ پہلی بات ہے جو میں نے گجرات میں کیا وہ کر کے دکھاتا, مجھے دیر نہیں لگتی. پاکستان کو اسی کی بھاشا میں جواب دینا چاہیے, یہ لو لیٹر لکھنا بند کرنا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. یہ ہے ان کا فرق اور ہمارے اندر فرق. مسئلہ یہ کہ کوئی فرق نہیں. دیکھیں اگر آپ کی ڈپلومیسی میں کارنر سٹون ہے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا, بالکل ٹھیک کریں, لیکن ایک برابری کی بنیاد پہ کریں. شاید ایک چیز جو ہم مس کر رہے ہیں یہاں پہ, آپ کا یہ ماننا کچھ غلط نہیں ہوا, ہمارا ماننا کہ بہت کچھ اس لیے غلط ہو گیا کہ کم از کم آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اور ہم ڈکٹیٹ ہو رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سر کلوزنگ آرگومنٹس, ظفر ہلالی صاحب, اسٹارٹنگ ود یو سر. ایک وزیر اعظم صاحب گئے ہیں, تجارت پر بات ہوگی, کیا تجارت آگے چل سکتی ہے سر ہندوستان کے ساتھ وداؤٹ آل دا روٹ کازز؟ دیکھیے میرے خیال میں حالانکہ یہ ایک سیٹ بیک ہے نواز شریف کا, اور حالانکہ اس سے سبق ان کو سیکھنا چاہیے, میرے خیال میں ان کو اتنا ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ ہندوستان سے جو پاکستان کے فائدے میں ہے وہ کام نہ کیا جائے. اگر ٹریڈ ہندوستان ہمارا فائدے میں ہے, اگر وہ ہڈن سبسڈیز اور اوورٹ سبسڈیز اور جو بھی ہے جو سنا ہے. آواز کٹ گئی سر. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ پاکستان انڈیا کے جو تعلقات ہیں, ان کی تلخی جو ہے اس نے بار بار پاکستان کا جو اکنامک فیوچر ہے اس کو مورگیج کیا ہے. میں آپ کو ایک دو مثالیں دینا چاہتا ہوں. پاکستان میں نومبر 6 1996 کا نیوز اخبار میں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے. اس میں جو فرنٹ پیج ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, اور اسی کے اندر جو ایک سپلیمنٹ چھپا ہے وہ 5 کنٹری ویزا پالیسی اور بیریا فاؤنڈیشن اور کامکس انڈونیشیا کا جوائنٹ وینچر ہے. ٹھیک, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے دوسرے روز میں نے یہاں فون کیا تھا ان نمبرز پہ, یہ جو نیچے لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ غائب ہو گئے تھے. یہ سارا ایفرٹ 5 کنٹری ویزا پالیسی, یونیفائڈ کسٹمز ٹیرف, اس میں گوڈز کی موومنٹ, یہاں پر والوو کی فیکٹری بننی تھی, کامکس انڈونیشیا نے ورلڈ ٹریڈ کرنی تھی, انہوں نے اپ کنٹری ڈاؤن کنٹری موومنٹ کرنی تھی, بیریا نے, یہ وائنڈ اپ ہو گیا. ٹھیک ہے, ڈیموکریسی از دی کی. ایک منٹ ٹھہر جائیں, یہ آپ دیکھیں, ٹائم یہ مئی 11th, ٹھیک ہے, ان
Kazakhstan. Prime Minister Nawaz Sharif signs major oil agreements with Kazakh and with the Iranian 70 meeting with the Iranian head. You know what happened the next morning? 6 nuclear tests. The whole thing went into a tailspin. Wait a second. Look at one more. A point being? The point being کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اکانومی اور آپ کا ملک آگے چلے، یہ فرائیڈے ٹائمز ہے جی، یہ اکتوبر کے 12 کا جو ہفتہ ہے نا، یہ اس کا ہے، کیونکہ یہ ہفتہ وار ہے. اس میں ایک اشتہار